اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں جو ہے اس صبح شام ان کو معمول بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک دعا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو کبھی بھی کوئی اچانک بھلا نہیں پہنچے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان جہاں بھی رہتا کہیں رکتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، یہ دعا اگر پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، جب تک یہ دعا پڑھ کے جہاں بھی رہے گا دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں دے۔ اس طرح تیسری دعا جو انسان تو معمول بنانا چاہیے، کسی کو غم آئے، بیماری آئے، کوئی بیماری، سقم، نکرہ، والنکرہ تدل علی العموم، کوئی بھی بیماری انسان کی تو سختی آ گئی ہے، کسی فکر میں مبتلا ہے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اس دعا پڑھنے والے کو رب تعالی سختیوں سے ہی بچاتے ہیں اور فکر اور غم اور بیماریوں میں اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ چوتھی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، جامع ترمذی کی روایت ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پانچویں دعا جو اللہ عز و جلال نے قرآن میں اتاری ہے، یہ وہ دعا ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں کی تھی، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا۔ امت اس وقت خوف اور پریشانی کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہے، اگر یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھیں، اللہ تینوں اندھیروں سے نکال کے انہیں لے آئیں، تو آج امت بھی یہ دعا پڑھے تو اندھیروں سے نکل سکتی ہے۔ اور حدیث کی آنکھوں میں لفظ بھی یہ ہے، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له، جس مصیبت کے لیے انسان یہ دعا پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس مصیبت کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اگرچہ لوگ اس کو آیت کریمہ سے بھی یاد کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی آیتیں کی اسی سے۔ چھٹی دعا جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، میرے مالک مجھے بدنی اور سمعی اور بصری عافیتوں سے نواز دے۔ اور 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ جو شام پڑھتا ہے، اللہ عز و جلال اس کو محفوظ کر دیتے۔ لا الہ الا انا، اس دعا کے آخر میں الفاظ ہیں، توحید کا کلمہ بھی آنا چاہیے تاکہ اللہ کی توحید کو جو خالص کرتا ہے اللہ اسے امن دے دیتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن فهم مہتدون، جو توحید کو خالص کرتے ہیں، شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں امن سے نوازتے ہیں، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ پریشانی سے، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7ویں دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اللہ برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے مجھے محفوظ فرما، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اس دعا کو بھی یاد کر کے معمول بنانے چاہیے۔ اور 8ویں دعا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام، اے اللہ برس کی بیماری سے، پاگل پن اور کوڑ سے اور تمام بری بیماریوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اللہ جو نعمتیں ہم اس سے ضائع نہیں کرتے، صحت کی بھی نعمت اللہ مجھ سے چھین نہ ہے، وتحول عافیت، اور تو نے عافیت سے نوازا ہوا ہے یا اللہ اس کو تبدیل نہ کر دے، وفجاعت نقمت، اللہ اچانک کی سزا نہ مجھے دے دے، جمیع سخط، تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے جو صحیح مسلم کی روایت تھی۔ 10ویں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے کہ جو شخص کسی بھی غم یا مصیبت میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي
اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دے۔ کس قدر یہ خوبصورت دعا ہے جس سے انسان کا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج امت کس قدر غم میں چلی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے۔ جب بھی کسی بیمار کو دیکھو تو یہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیری ہی تعریف، تو نے مجھے عافیت میں رکھا ہے اس مصیبت سے جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا ہے، اس کو دیکھ کے پڑے جو انسان بیچارہ بیمار ہے اللہ اس کو بھی صحت دے، اور اے اللہ تو نے مجھے کتنی فضیلت سے نوازا ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا اللہ ذوالجلال کے ہاں اتنا محفوظ ہو جاتا ہے کہ رب تعالی اس کو اس بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں جس بیماری والے کو دیکھ کے انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کو اس بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بے پناہ احسان ہے اس اللہ ذوالجلال کا جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، اور پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے ارفع ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جن ہستیوں نے آپ کی معیت، صحبت و رفاقت اور آپ کی تربیت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کے ایمان کو میزان و مقیاس اور معیار قرار دیا۔ کن اصول و ضابطے کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی، ان میں ایک اصول یہ تھا کہ وہ دنیا میں سب سے بڑے امین تھے۔ اللہ ذوالجلال نے ان کو وہ دیانت اور امانت عطا کی کہ آج تک زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا، لیکن ان جیسا امین روئے زمین میں نظر نہیں آیا۔ وہ خیانت سے کوسوں دور تھے۔ یہی وہ تربیت تھی جس نے ان شخصیات کو مثالی شخصیات بنایا۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور صرف یہی دو نقاط ہوں گے، امانت اور خیانت۔ امانت کا مطلب یہ ہے ذمہ داری کی صحیح ادائیگی کرنا، قلبی سکون، طمأنینت۔ اس لیے عربی کتابیں لکھتی ہیں لفظ آمینہ تدل علی سکون القلب۔ امانت داری اختیار کرنے والا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ جو اطمینان اور طمأنینت اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے وہ دوسرا انسان تو امیجن نہیں کر سکتا۔ اس لیے علماء امت کہتے ہیں کل حق لازمک حفظه واداؤه فهو امانہ۔ ہر وہ حق جس کی حفاظت کرنا، جس کی ادائیگی کرنا شریعت نے لازمی قرار دی ہو اس کو امانت کہتے ہیں۔ التعفف عما يتصرف فيه الانسان من مال او غیر۔ امانت یہ ہے کسی کے مال میں یا کسی اور چیز میں تصرف کرنے سے کبھی بھی ہاتھ آگے نہ بڑھائے، نظر اس پہ نہ جمائے۔ اس لیے نیشا پوری کہا کرتے تھے فمن اداہ فلہ الکرامہ ومن قصر فیہ فعلیہ الغرامہ۔ شریعت نے اسی لیے ضابطہ دیا ہے جو امانت کی حفاظت کرتا ہے ہر روز اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور جو اس میں کمی کرتا ہے اسے دنیا میں بھی چھٹیاں بھرنی پڑتی ہیں اور قیامت کو بھی اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو کے کیا جواب دے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ایک مثالی نعمت قرار دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع اذا كن فی فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ میرے صحابی اگر 4 نعمتیں تمہیں اللہ نے عطا کر دی ہیں تو پھر ساری دنیا لٹ جائے تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ حفظ امانہ وصدق الحدیث وحسن خلیقہ وعفت مطعم۔ امانت کی حفاظت، زبان کی صداقت، حسن اخلاق اور پاکیزہ لقمہ۔ جس شخص کو یہ 4 نعمتیں نصیب ہو جائے ساری دنیا لٹ جائے اسے کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف امانت کو مثالی نعمت ہی نہیں کہا بلکہ فرمایا
دنیا میں سب سے مثالی صدقہ کرنے والا وہ ہے جو امانت دار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں الخازن الامین الذي يؤدي ما امر له به طیبة نفسه احد المتصدقین. ایک شخص اکاؤنٹنٹ ہے، ذمہ دار ہے، خازن ہے، فائنانس کی ذمہ داری ہے، اور جو اسے کہا جاتا ہے وہ ادائیگی کرتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ. آج یہ بات بھی سمجھنے والی. ایک شخص ذمہ دار ہے، مالک نہیں. جب مالک اسے کہتا ہے دے دو، نہیں دیتا تب بھی جرم دیتا ہے اور منہ بنا کے دیتا ہے جبکہ وہ مالک نہیں. تو کہیں اپنے اجر میں یہ نقصان نہ کر بیٹھے. اگر وہ پورا دیتا ہے، دل کی خوشی سے ادائیگی کرتا ہے، حالانکہ وہ مالک نہیں. احد المتصدقین، اگر اس کے ہاتھ سے 1 ارب روپیہ بھی تفریض کیا گیا، ادا ہو گیا ہے، تو سورج غروب ہونے سے پہلے ادائیگی تو اس نے کر دی، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے نام اعمال میں بھی اتنا صدقہ لکھا گیا. ایک امانت دار، ایک مثالی صدقہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس لیے صحابہ کے اندر امانت و دیانت کوٹ کر بھری، اور یہ صحابہ کرام کا ایک امتیازی وصف کہ وہ امانت کے اندر کبھی بھی خیانت نہیں گئی. نافع بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کیا، 2 رکعتیں پڑھی اور بیٹھ گئے. پوچھنے والا پوچھتا ہے ما اسرع ما طفت وصلیت رکعتین، کتنی جلدی آپ نے طواف کر لیا اور 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ بھی ہو گئے. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے جی ہاں، انتم اکثر منا طوافا وصیاما، تم لوگ ہم سے زیادہ طواف بھی کرتے ہو، ہم سے زیادہ روزے بھی رکھتے ہو. ونحن خیر منکم بصدق الحدیث واداء الامانہ وانجاز الوعد. لیکن یاد رکھنا یہ مقام جو صحابہ کا ہے یہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا. تمہارے طواف زیادہ ہیں، تمہارے روزے زیادہ ہیں، لیکن اللہ جلال نے ہمیں بہتر کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی ہمیشہ صداقت پہ قائم رہنا، امانت کی حفاظت کرنا، اور جو وعدہ کر دیا ہے اسے نبھا کے دکھانا. ابن ابی نجیب بیان کرتے لما اوتی عمر رضی اللہ عنہ بتاج کسرى وسواري فبدأ يقلب بعود في يدي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے موقع پہ کدال کا ایک وار کیا تھا جو پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، پتھر تو ریزہ ہو گیا. آپ نے فرمایا دیکھ رہے یہ کیسر کسرا کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں. مومنوں کو یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر نے جو بولا ہے اس سے بڑی صداقت اللہ نے دنیا میں اتاری کوئی نہیں. مومن خوش ہو گئے. منافق کہنے لگے احدنا لا يأمن ان يذهب لقضاء حاجته فهو يعدنا كنوز کسرا وقیصر. ڈرتے ہوئے کوئی باہر تو جا نہیں رہا قضاء حاجت کے لیے، اور دیکھو یہ کسرا اور قیصر کے خزانوں کے وعدے ہمیں دے رہے ہیں. لیکن صدق اللہ ورسولہ، مومنوں کا یہی کہنا ہوتا ہے سچ کہا اللہ نے، سچ کہا اس کے رسول نے. پھر وہ وقت آیا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسر و کسرا کی ایک اینٹ جدا کر دی اور تاج منگوایا گیا اور اس کے کنگن منگوائے گئے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور اسے دیکھ رہے، غور سے دیکھا کہ کوئی بھی موتی گرا ہوا ہے. کہنے لگے ان الذی ادى الینا ھذا لآمین، کون ہے جو لے کے آیا؟ کتنا دیانت دار ہے کہ جیسے اس نے اس کو لیا ہے ہم تک پہنچایا ہے، کوئی کمی نہیں. صحابہ بول اٹھے یقولون انت امین اللہ یؤدون الیک ما ادیت الی اللہ. اللہ نے تجھے کائنات کا سب سے بڑا دیانت دار بنایا ہے،
آپ اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں تو لوگ بھی تو ایسے ہی ہوں گے. فَإِذَا وَتَعْتَ رَجَعُوا، اگر آپ نے کوئی کمی بیشی کی تو لوگوں کے اندر بھی وہی عادات آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کا وصف امانت، دیانت، صداقت اور عدالت، بلکہ یہ انبیاء کا بھی وصف ہے. ہرقل جب اس کے پاس جانے والے گئے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کہا ان کو ہمارے حوالے کرو، اس نے بلا لیا، بادشاہ کے سامنے بیٹھے، سوالات ہو رہے. ہرقل نے سوال کیا یہ بتاؤ محمد حکم کس وقت کا دیتا ہے؟ کافر تھے لیکن سچ بولنا پڑا. انہ امرکم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانہ. 5 چیزوں کا حکم دیتے ہیں. نماز پڑھو، سچی بات کیا کرو، پاک دامنی اور عزت کی زندگی گزارو، جو وعدہ کرو پورا کیا کرو، جو امانت تمہارے ذمے لگائی جائے اس کی صحیح ادائیگی کیا کرو. ہرقل نے سن لیا، جب بات مکمل کی پلٹ کے آیا، کہتا تم کہتے ہو کہ وہ نماز کا حکم دیتا ہے، وہ صدق الحدیث کا حکم دیتا ہے کہ صداقت اپناؤ، تم کہتے ہو کہ وہ عزت اور پاک دامنی کی زندگی کی دعوت دیتا ہے، وعدے کو پورا کرنا اور امانتوں کی حفاظت کرنے کی بات کرتا ہے. فَإِنَّهُ صِفَةُ نَبِيٍّ، ہرقل بول کے کہتا ہے یہ صفات جو تم نے بتائی ہی یہ تو کسی نبی کی ہی صفات ہو سکتی. تو امانت اور دیانت صرف مثالی نعمت نہیں، صرف مثالی صدقہ نہیں، یہ صحابہ کے امتیازی وصف تھا بلکہ انبیاء کا بھی وصف تھا. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، التاجر الصدوق الامین المسلم، ایسا تاجر جو مسلمان ہے، سچ بولنے والا، دیانت دار اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا انبیاء کی صف میں، صدیقین کی صف میں اور شہداء کی صف. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے اپنی امت کو خوشخبری سنائی تھی، اضمنوا لی بست اضمن لکم بالجنہ، میرے صحابہ 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولو، وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب بھی کوئی وعدہ کرو اس کی وفا کیا کرو، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا پورا ادا کیے، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم اور زیادتی سے بچا کے رکھو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی عزتوں کی حفاظت کیا کرو. 6 چیزوں کی ضمانت تو مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہ پڑے، وعین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو غیر محرم کی طرف اٹھنے سے گریز کرے بند ہو جائے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی. اس عادت اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جو امانت دار ہے. اور آج کائنات میں بسنے والے ہر فرد کے لیے کتنی ہی جنت کی کشادہ راہ ہے کہ وہ امانت داری کو اختیار کرے اور جنت کے راستے پہ رواں ہو جائے. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، یہ اصول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں. کوئی اگر کسی خیانت میں مبتلا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خیانت کو چھوڑ کے دیکھے، اللہ وہ عطائیں کرے گا جو اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. خیانت تو دور کی بات، جو آپ کی چیز نہیں ہے آپ اس کی طرف مت دیکھیے،
امام ذہبی نقل کرتے ہیں مکہ کے اندر ایک شخص حج پہ گیا، اس کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کا وہ ہار تھا، بیٹی ساتھ تھی، گم ہو گیا۔ اعلان کرتا ہے من وجد الکیس صفته كذا وكذا فله 500 درہم جائزہ۔ لوگوں، یہ ایک شاپنگ بیگ کسی کو ملا ہو جس میں ایک ہار ہے، اگر مجھے واپس کر دے تو میں اسے بطور انعام 500 درہم دوں۔ پکڑنے والے نے پکڑا جو غریب انسان، ضرورت مند انسان۔ اس نے سوچا یہ میرا تو نہیں، دیانت اس کو کہتے ہیں، اٹھا جا کے اس کے حوالے کر دی۔ اس نے 500 درہم دینا چاہا، کہتے ہیں نہیں، کس چیز کا انعام؟ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ امانت تھی آپ کی، آپ کے پاس پہنچ کے انعام بھی نہیں لیا۔ وقت گزرا، تجارت کی غرض سے سفر کیا، کشتی میں بیٹھا، کشتی ٹوٹی، اللہ کی توفیق سے جزیرے میں پہنچا، لوگوں نے پکڑ کے علاج کیا، کچھ پڑھانا جانتا تھا، پڑھانے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا خیال ہے اگر آپ کا نکاح کر دے تو؟ کہا جیسے آپ چاہو۔ ایک یتیم بچی کے ساتھ نکاح کر دیا، فجعل يحد النظر إليها، نکاح ہوا، غور سے دیکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، تم کیسے دیکھ رہے ہو، تمہیں تو معانست کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں عندي لها قصہ، یہ میں جس ہار کو دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں میرے پاس ایک قصہ ہے۔ اور پھر وہ پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک شخص گیا تھا، وہ واپس جب مکہ سے آیا تو روتا تھا، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکہ واپس لے جا، میں نے اس جیسا دیانت دار نہیں دیکھا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر کے تیرے پاس آنا چاہتا۔ ہار چھوڑا، اللہ نے ہار بھی دیا اور ہار والی بھی دے دی۔ ان ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے نعم البدل عطا کیا کر۔ لیکن اگر وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ دیانت اور امانت نعمت ہے تو پھر ایک غلط راستے کی طرف چل نکلتا ہے جس کو خیانت کہتے ہیں، غدر کہتے ہیں۔ خیانت غبن کرنا، کسی چیز میں کمی کرنا، بے ایمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خیانت سے روکا اور ان کی زندگیوں کو پاکیزہ کیا۔ الاستبداد بما يؤتمن الانسان عليه من الاموال والاعراض والحرم، خیانت یہ ہے کسی انسان کے ذمہ مال ہے، عزت ہے، یہ حرمت ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ اس خیانت کو عربی زبان میں غدر بھی کہتے ہیں، اور الغدراء عربی زبان میں تاریکی کو کہتے ہیں۔ جو خیانت کی راہ پہ چلتا ہے یہ تاریک راستوں پہ چل نکلتا ہے، پھر اس سے روشنی میسر نہیں آتی۔ الغدر دغاباز اور فراڈی کو بھی کہتے ہیں، ایسا شخص